बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान का पैमाना सब्र लबरेज़ होने को है। आम लोग तंग हैं, कारोबारी तबका तंग है, ट्रांसपोर्टर तंग हैं, वकला और सिविल सोसाइटी के लोग तंग हैं, ताजर बरादरी तंग है। और वो किस कदर तंग हैं इसका इजहार उन्होंने आज हड़ताल करके किया। पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल। गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं, लोगों का कीमती सामान जो है वो नज़र आतिश किया जा रहा है इस हड़ताल के ऊपर। और मजमूई जो सिक्योरिटी सूरत हाल है बलूचिस्तान की, इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक टॉप कमांडर पाकिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप का मारा गया है, इसकी तफसील है। जनूबी वज़ीरिस्तान में एक कबायली मलक के घर का मुहासरा किया गया और एक झड़प में 2 अफराद मारे गए हैं। बनू में एक बार फिर जरगा हुआ है, इज़्तिराब का इजहार किया गया है, अपील की गई है हुकूमत से और पुलिस से, रियासत से, और यकजहती का इजहार भी है। इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान के हवाले से आपको बताऊं कि बदअमनी के ख़िलाफ़ आम लोग उठ खड़े हुए हैं। ताजरों, वकला और मुलाजमीन ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया है। हड़ताल के बायस बताया गया है कि क्वेटा समेत सूबा भर में कारोबारी सरगर्मियाँ, कौमी और बैनुल अक़वामी शाहराहों पर ट्रैफिक मुअत्तल रही, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। और ये ज़ाहिर है कि जब क्वेटा के मनाज़र ये हों तो आप बाकी बलूचिस्तान के हवाले से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत फैला हुआ सूबा है, पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा और बिखरी हुई आबादी। और जिस तरीके से बताया जाता है कि क्वेटा कराची शाहरा, क्वेटा तफ्तान शाहरा, क्वेटा गवादर शाहरा, ये यहाँ पर ये सड़कें गैर महफूज हैं। लोगों की करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो हैं वो नज़र आतिश की गई हैं। एक एक गाड़ी की कीमत 3 और 4 करोड़ रुपए बताई गई है। अब ये इस मालियत की गाड़ियाँ अगर मिलिटेंट्स के हाथों, दहशतगर्दों के हाथों जलाई जा रही हों, उसमें कीमती माल जो है ये जलाया जा रहा हो, इसमें मादनियात की गाड़ियाँ, इसमें सब्ज़ी की गाड़ियाँ, इसमें आम जो सामान है वो गाड़ियाँ भी नज़र आतिश की जा रही हैं। ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि तशवीशनाक है। और फिर जब हम पूरे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात करते हैं तो ज़ाहिर है कि ये हड़ताल भी इसी वजह से है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। लोग तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, इनका मुतालबा ये है, जैसे ट्रांसपोर्टर्स ने, ताजर तंजीमों ने, वकला ने, सियासी जमातों ने, मुलाजमीन के ट्रेड यूनियन फेडरेशंस ने, डॉक्टरों ने तो खैर 5वां दिन है कि जो जिस तरीके से एक तेज़ाब गर्दी का वाक़या हुआ था सिविल अस्पताल क्वेटा में, और उसके बाद उनकी हड़ताल भी जारी है। अब ये जो कौमी शाहराएँ हैं, अगर यहाँ पर सिलसिला इस तरह ख़राब है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक सड़क बंद होती है, एक बैनुस्सूबाई कौमी शाहराह बंद होती है, तो पूरा सूबा जाम हो जाता है। दूसरे सूबे से आपका ताल्लुक़ जो है वो राब्ता आपका कट जाता है। इस हड़ताल के हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान महकमा दाखिला के मुआविन बाबर यूसुफ़ज़ई ने मीडिया को बताया है कि हड़ताल से मुतालिक ज़्यादातर जो मुतालबात का ताल्लुक़ है ये वफाकी हुकूमत से है। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत वफाक और मुज़ाहिरीन के दरमियान सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। एहतजाज करने वालों का कहना है कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से मादनियात की गाड़ियों पर हमलों में तेज़ी आई है और नोशकी, हरनाई, खुशदार, तुरबत, पशीन, जोब, पंजगोर और दीगर मकामात पर अब तक दर्जनों गाड़ियाँ, बड़ी माल बरदार गाड़ियाँ जो हैं ये नज़र आतिश की जा चुकी हैं। ट्रांसपोर्ट तंजीमों का भी इस हवाले से कहना है कि गुज़श्ता 4-5 हफ़्तों के दौरान, यानी कोई महीना 1.5 महीने के दौरान, ट्रांसपोर्टरों की दर्जनों गाड़ियों को आग लगाई जा चुकी है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हमारा मुतालबा है कि शाहराहों को महफूज बनाकर ट्रांसपोर्टरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इसी तरह बाकी जो शोबे ज़िंदगी के लोग हैं उन्होंने भी इसी किस्म के मुतालबात सामने रखे हैं। जो डॉक्टर महानूर नासिर पर तेज़ाब फेंकने का वाक़या था, इसके बाद बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में बाज़ डॉक्टर तंजीमों की अपील पर 5वें रोज़ भी OPDs से बाइकाट का सिलसिला जो है ये जारी रहा। और सूरत हाल अगर आप देखें तो आम अमूमी जो ज़िंदगी है वो ख़ासी डिस्टर्ब है। BLA के हमलों की वजह से, BLA के लोगों का आना, ग्रुप्स की शक्ल में आना, सरकारी इमारात को आग लगाना, उन पर कब्ज़ा जमाने का एक तासुर देना, बैंकों को लूटना, निजी अमलाक को, आम लोगों की
املاک کو یا ان کے قیمتی سامان کو، ان کی قیمتی گاڑیوں کو نظر آتش کرنا، آگ لگانا، یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں بیزاری کا اظہار کرتے تھے، نفرت کا اظہار کرتے تھے، اب باقاعدہ بات ہڑتالوں تک آ پہنچی ہے، اور ظاہر ہے کہ مطالبہ ریاست سے کیا جائے گا، حکومت سے کیا جائے گا کہ اس حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ آتے ہیں باقی خبروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور باقی خبریں بھی ظاہر ہے کہ تشویشناک ہی خبریں ہیں۔ بنوں میں ایک گرینڈ قومی امن جرگے کا ایک بار پھر انعقاد ہوا ہے۔ اس جرگے نے پولیس کی سفید یعنی سادہ کپڑوں میں بغیر وردی کے شہریوں کو اٹھانے اور لاش کی بے حرمتی کرنے کے واقعات پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ اس جرگے میں امن کے قیام اور شاہراہوں کی بحالی کے لیے قرارداد منظور کی گئی۔ مطالبات پورے نہ ہوئے تو اس صورت میں اسلام آباد یا پشاور میں دھرنا شروع کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے اس جرگے کی طرف سے۔ قومی امن جرگے کا جو انعقاد ہوا وہ ہوا زیر صدارت یہ سابق سینیٹر پروفیسر محمد ابراہیم خان، اور جس میں MNA مولانا سید نسیم علی شاہ اور باقی جو بنوں کے مشران ہیں، انہوں نے اس جرگے میں شرکت کی، اور ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی جس میں امن و امان کے قیام، دہشت گردی کے خاتمے اور عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت سے متعدد مطالبات کیے گئے۔ قرارداد میں کہا گیا کہ بنو قومی جرگہ ریاست اور صوبائی حکومت سے ضلع میں پائیدار امن کے قیام کا پرزور مطالبہ کرتا ہے۔ اس قرارداد میں دہشت گردوں کی باقاعدہ صاف واضح الفاظ میں مذمت بھی کی گئی ہے، اور اس مقصد یہ جو امن کے قیام کا مطالبہ ہے، اس مقصد کے لیے پولیس سمیت تمام متعلقہ اداروں کے اقدامات کی مکمل حمایت کرے گا یہ جرگہ۔ جرگے نے دہشت گردی کے ہر شکل کی مذمت کی اور اسے امن اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا، تاہم بنو پولیس کی طرف سے بغیر وردی شہریوں کو اٹھانے اور لاش کی بے حرمتی کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ پولیس اپنا کام مروجہ پولیس ایکٹ کے تحت کرے، قوم کبھی بھی بندوق نہیں اٹھائے گی۔ جرگہ نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بنو پولیس کو امن کے قیام کے لیے تمام ضروری وسائل، اختیارات اور سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جرگہ کے مشران اور عوام دہشت گردی کے خلاف حکومت اور پولیس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شرکا نے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں اور شہریوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور کہا کہ ان کے لواحقین کے لیے خصوصی امدادی پیکج جو ہے وہ دیا جائے۔ جرگہ نے بنوں کے مختلف علاقوں کو ملانے والی اہم شاہراہوں اور سڑکوں کی فوری طور پر کھولنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ عوام کو آمد و رفت میں درپیش جو مشکلات ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ اس میں جمعہ خان روڈ ہے، اس میں میران شاہ روڈ کے حوالے سے، آمندی روڈ کے حوالے سے، کوٹ براڑہ سورانی روڈ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ذکر ہے اس قرارداد میں۔ اور یہ بھی کہ 19 جولائی 2024 کے امن پاسون کے موقع پر درج FIRs اور مقدمات کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور عبدالصمد خان سمیت تمام بے گناہ افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ بھی، اور اس میں جو کاروباری مراکز بند ہیں یہ کھولے جائیں، سڑکیں بحال کی جائیں، اور عوامی زندگی کو معمول پر لانے پر بھی زور دیا گیا اس جرگے میں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اعلان کیا گیا مشران کی طرف سے کہ مطالبات کے حل کے لیے کور کمانڈر پشاور اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سے ملاقات کی جائے گی، اور ضرورت پڑنے پر آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا۔ یہ جناب بنو جرگے کے حوالے سے۔ جنوبی وزیرستان لوئر کا علاقہ ہے اعظم ورسک، یہاں پہ ملیٹنٹس کی طرف سے حملے کے لیے تیار کی گئی ایک گاڑی کو سیکیورٹی فورسز نے ٹریس کیا، باقاعدہ اس کی فضائی نگرانی کی گئی، اس کی مانیٹرنگ کی گئی، اور پھر یہ کڑی گاڑی جو تھی جو کسی حملے کے لیے تیار کی گئی تھی، اس کو حملہ کر کے تباہ کر دیا گیا۔ اس تباہی کے مناظر باقاعدہ ویڈیو کی صورت میں یہ منظر جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح مومند آپریشن میں بتایا گیا ہے کہ ایک جو کارروائی ہوئی تھی 4 جون 2024 کو، اس کی بھی ویڈیو جاری کی گئی تھی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ایک ملیٹنٹ مارا گیا تھا اس کے قبضے سے افغان اماراتی شناختی کارڈ، غیر ملکی کرنسی اور جدید اسلحہ برآمد ہوا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس دہشت گرد کا تعلق جو تھا یہ افغانستان سے تھا، اور اس کا نام عمر بلال اور صوبہ خوست کا یہ رہائشی بتایا گیا ہے۔ یہ سیکیورٹی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ ٹانک جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا ہے، اس کے 3 ساتھی زخمی ہوئے ہیں۔ گاؤں شاہ عالم ہے، اور یہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن ہوا، ملیٹنٹس اور فورسز کے مابین شدید جھڑپ ہوئی،
जिसमें फोर्सेस ने भारी اسلحہ بھی اور گولہ بارود بھی برآمد کیا اور ملیٹنٹس کا یہ نقصان ہوا اور سرچ آپریشن اس وقت بھی اس علاقے میں جاری ہے۔ جنوبی وزیرستان وانا میں ملیٹنٹس نے ایک قبائلی مشر کے گھر کا محاصرہ کیا۔ یہاں پہ اس موقع پہ جھڑپ ہوئی، 2 ملیٹنٹس مارے گئے اور وانا کا گاؤں ہے کڑی کوٹ، یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مقامی قبائلی مشر ملک جمیل کے گھر کا محاصرہ کیا گیا ملیٹنٹس کی طرف سے، اور پھر ملک جمیل کے جو محافظین ہیں، جو گارڈز ہیں، ان کے اور ملیٹنٹس کے مابین جھڑپ ہوئی، فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس میں 2 حملہ آور جو ہیں یہ مارے گئے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ملک جمیل اور ان کے خاندان کو ماضی میں بھی متعدد بار ملیٹنٹس کی جانب سے نشانہ بنایا جا چکا ہے، جس میں ان کے 3 بیٹے جو ہے یہ شہید ہو چکے ہیں، اور کچھ عرصہ قبل ہونے والے ایک حملے میں ملک جمیل خود بھی زخمی ہو گیا تھا۔ شمالی وزیرستان درپا خیل کا علاقہ خوئیزئی اور پالنگ زئی میں مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپریشنز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک لمیٹڈ کارروائی ایک لمیٹڈ علاقے میں ہو رہی ہے، اور اس کا نام آپریشن کا رکھا گیا ہے آئرن فسٹ، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اب تک 45 ملیٹنٹس مارے گئے ہیں۔ 40 لاکھ روپے کا انتہائی، یعنی جس کے سر پہ 40 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا گیا تھا، ایک کمانڈر خالد رضا سالار، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مارا گیا ہے، اور اس میں ملیٹنٹس کے 3 جو ٹھکانے ہیں یہ تباہ کیے گئے ہیں، اور جو ملیٹنٹس کا نیٹ ورک ہے اس کو بڑا شدید دھچکا پہنچا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور اس ویڈیو میں بطور خاص میری ایک درخواست ہے کہ آپ یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ اس ویڈیو کی آڈیو آپ کو کیسی لگی، آپ کو آواز پوری محسوس ہو رہی ہے، یا جس طریقے سے میرے ناظرین شکایت کرتے رہے ہیں کہ آواز سلو آتی ہے، کم آواز آتی ہے، تو آواز کے بارے میں بطور خاص مجھے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔